اندھیرا جو چھپا کے رکھتا ہے، نور اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 4 اور اس کی آیت 31 سے باب 5 اور اس کی آیت 7 تک غور کرے تھے۔ تو ہم خدا کے کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 5 اور اس کی آیت 8 سے 10 تک۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ تم پہلے تارکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور رازبازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس جو ہیں افسیوں کی کلیسیا کو ان کے ایمان رکھنے سے پہلے ان لوگ کیا تھے وہ بتاتے ہیں۔ انہوں بتاتے ہیں کہ ان لوگ صرف اندھیرے میں نہیں تھے بلکہ اندھیرے تھے۔ اندھیرے میں رہنا اور اندھیرے رہنا، یہ دو میں بہت فرق ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لایا ہے اندھیرے میں نہیں ہے بلکہ اندھیرا ہے۔ آگے پولس بولتے ہیں، مگر اب خداوند میں نور ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کو چمکانا ہے جو دنیا کا نور ہے۔ یسوع مسیح بولتے ہیں، میں دنیا کا نور ہوں، اور یہ نور کو ہم ہمارے زندگی سے چمکانا ہے۔ پولس جو ہیں نور کے پھل کو پہچاننے میں لاتے ہیں۔ انہوں وہ سارے باتوں کو بتاتے ہیں جو نور کے ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور رازبازی اور سچائی ہے۔ تو ایک ایمان رکھنے والا اس طریقے سے اپنے زندگی کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا انہیں خدا کی مرضی میں ہے، کیا انہیں اپنے زندگی کے ذریعے سے خدا کو خوش کر رہا ہے کیا۔ تو نور میں چلنے کا مطلب ہم افسیوں کے خط میں دیکھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں کہ ہم نیکی میں چلنا ہے، ہم رازبازی میں چلنا ہے، اور ہم سچائی میں چلنا ہے۔ اور یہ صرف 1-2 دن کے لیے نہیں ہے، یا پھر 1-2 ہفتوں کے لیے نہیں ہے، یا پھر 1-2 مہینوں کے لیے نہیں ہے، یا پھر 1 یا 2 سالوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم یہ دنیا میں زندہ رہیں گے ہم خدا کے نور میں چلنا چاہیے۔ آیت 11 سے 13 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور تارکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم کو تارکی کے بے پھل کاموں میں شریک ہونا نہیں ہے۔ تارکی یعنی اندھیرا، بلکہ ان پہ ملامت کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم آج بھی دیکھیں گے تو دن اور رات جن کو خدا یہ دنیا میں قائم کرا ایک ساتھ نہیں چلتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی وقت پہ دن اور رات نہیں رہ سکتا۔ دن آ جائیں گا تو رات چلے جائیں گی، اور رات آئیں گی تو دن چلے جائیں گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کاموں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور وہ کاموں کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں گے اور وہ کاموں میں شامل ہوئیں گے تو ہمارے لیے یہ ایک شرم کی بات ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں اور ہم نور میں ہیں،
اور ایک انسان جب نور میں داخل ہو چکا ہے تو انہیں پھر تاریکی میں نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ ہم ان باتوں کے بارے میں بات بھی کرنا نہیں چاہیے جو غلط ہیں، بلکہ ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان لوگ جو کام کر رہے ہیں غلط ہیں، یعنی کہ شریروں کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان لوگ جو کام کر رہے ہیں بالکل خدا کے خلاف ہے۔ میرے بھائی، ایک ایمان رکھنے والا اپنی زندگی اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے کہ جب ایک آدمی جو تاریکی میں ہے ایمان رکھنے والے کے زندگی کو دیکھتا ہے تو ایمان رکھنے والا جو ہے اپنی زندگی کے ذریعے سے بتانا چاہیے کہ انہیں یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے۔ اندھیرا جو چھپا کے رکھتا ہے نور اس کو ظاہر کرتا ہے، یاد رکھو۔ اب ہم آیت 14 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں ایک ایسا حکم ہے جس پہ عمل کرنا جو ہے انسان کے لیے ناممکن کی بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان جو مرا ہوا ہے کیسا جی اٹھ سکتا؟ جب انہیں مرا ہوا ہے کیا زندہ ہو کے اٹھ سکتا؟ کیا وہ بھی اپنے خود ہی سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان روحانی موت سے کیسا جی اٹھ سکتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں پولس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ایک ایمان رکھنے والا جو روحانی طور سے سو گیا ہے اس کو اٹھنا ہے۔ آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانا کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے جس طریقے سے ایک ایمان رکھنے والے کو چلنا ہے، انہیں جو ہے داناؤں کے ویسا چلنا ہے۔ اور دوسری بات جو پولس یہاں بتاتے ہیں وہ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جاننا کیونکہ دن برے ہیں۔ تیسری بات جو پولس یہاں بتاتے ہیں وہ خدا کے مرضی کو جاننے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں ایمان رکھنے والوں پہ یہ زور دیتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے اپنی زندگی میں جو ہیں جاننا کہ خدا کی مرضی ان کے زندگی میں کیا ہے۔ اگر آپ خدا کے مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تو پھر آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں، اور جب خدا کے مرضی کو نہیں جانتے ہیں تو قدم قدم پہ گرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک ایمان رکھنے والے ہوتے ہوئے خدا کے مرضی کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ خدا کی مرضی آخر کیا ہے۔ آیت 18 اور 19 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعی ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں شراب میں مت والے نہ بنو۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی حد سے زیادہ پی لیتا ہے تو اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کیا کر رہا ہے۔ پولس آگے صاف صاف بتاتے ہیں کہ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے۔ انہوں لکھتے ہیں، کیونکہ اس سے بد چلنی واقعی ہوتی ہے۔ یہ وجہ بتا کے آگے پولس بولتے ہیں، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم یہ بات کو وہ آدمی کے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے جو پیوٹ ہے۔ تو جو آدمی پیتا ہے تو شراب میں معمور ہو جاتا ہے۔ آپ جب ایک پیوٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ انہیں پیا ہوا ہے۔ خدا کے پاک روح میں معمور ہونے سے
ایک ایمان رکھنے والے کے زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور خدا کے دیے ہوئے کاموں کو انہیں روح کے طاقت سے پورا کرتا ہے۔ جب ہم پاک روح میں معمور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاک روح کے قابو میں رہتے ہیں۔ تو ایک ایمان رکھنے والے کا چلنا اور اس کا پاک روح میں معمور ہونا، یہ دونوں کا قریب کا رشتہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک ایمان رکھنے والا جو ہے سنبھل کے رہنا چاہیے اور پاک روح میں معمور ہونا چاہیے۔ یہ حکمیں ہیں جو ایمان رکھنے والوں کو دیے گئے ہیں۔ تو ایک ایمان رکھنے والا جو پاک روح میں معمور ہے صرف سمجھداری کے ساتھ ہی نہیں چلتا، بلکہ سمجھداری کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کو بھی اس طریقے سے لے کے چلتا ہے کہ اس کے زندگی میں پاک روح کا پھل نظر آتا ہے۔ اب یہ پاک روح کا پھل کیا چیز ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 5 اور اس کی آیت 22 اور 23 دیکھیں گے تو پولس لکھتے ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ تو جب ایک ایمان رکھنے والا پاک روح میں معمور ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی میں یہ سارے باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک ایمان رکھنے والے کو کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ انہیں پاک روح میں بپتسمہ لینا، مگر ہم کو یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ہم ایک بدن میں بپتسمہ پائے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کے بدن میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اپنی طاقت سے کریں کیا؟ بالکل نہیں، یہ جو ہے پاک روح کا کام ہے۔ پاک روح ہم کو نئے سرے سے پیدا کری اور ہم میں بس گئی۔ پاک روح کا مہر ہم پہ پڑا اور پاک روح ہم کو بپتسمہ دی اور ہم کو ایمان رکھنے والوں کے بدن میں شامل کر لی۔ مگر یہ پکی بات ہے کہ ایمان رکھنے والے کو مسیح کی خدمت گزاری کرنے کے لیے پاک روح میں معمور ہونا ضروری ہے۔ مسیح کے شاگرداں پینتیکست کے روز ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے دنیا میں نکلنا ضروری تھا، اور خدا جو ہے اپنی پاک روح ان پہ نازل کرا اور ان کو پاک روح میں معمور کر دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ نکلے اور یسوع مسیح کی منادی پاک روح کی طاقت سے کرنے کو لگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے زندگی میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پاک روح میں معمور ہو جانا، اور پاک روح میں اس وقت معمور ہو جائیں گے جب ہم ایک نیک اور پاک اور بے عیب زندگی گزاریں گے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔